السلام علیکم سب کو. آج ہم نے جو پہلی کمپنی ایکس کروائی ہے وہ ہے بینک اسلامی BIPL. سیکنڈ کوارٹر کا اس کا رزلٹ تھا. ڈیویڈنڈ اماؤنٹ ہمارے پاس 1.5 تھی. آج اس کا سپورٹ ڈیٹ تھی اور کل یہ اپنی ایکس ہو کے پرائز اوپن ہوگی اور وہ ایکس پرائز جو اوپن ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس 34.73. کیونکہ آج یہ جب کلوزنگ دی ہے نا اس نے تو وہ دی ہے ہمارے پاس 36.23 پہ. تو ₹1.5 کا ڈیویڈنڈ تھا اور وہ ₹1.5 کا ڈیویڈنڈ کس طریقے سے نکلا ہے مارکیٹ سے وہ ہمیں کل پتہ چلے گا. تو آج کی پرائز جو کلوزنگ پرائز ہے اس میں سے ہم نے ₹1.5 نکالے ہیں تو ہمارے پاس جو پرائز آ گئی ہے وہ 34.73 آ گئی ہے. اب اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے, اس کا کریٹیکل انالیسس کیا ہوگا اور اس کو ہم ریکور کیسے کریں گے. بہت سارے لوگوں نے تو اس کو آج ہی خریدا ہوگا یا 1-2 دن پہلے خریدا ہوگا, لیکن ہمارے پاس جو اس کا آل ٹائم ہائی ہے نا, جو ریسنٹ ہائی ہے جو ڈیویڈنڈ اناؤنس ڈیٹ سے پہلے تھا, کیونکہ جس دن ڈیویڈنڈ اس نے اناؤنس کیا ہے اس دن یہ نیچے آ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو پہلے والا جو ہمارے پاس آل ٹائم ہائی آتا ہے نا وہ تقریباً 39.5 کا آتا ہے. اور اس وقت جو ڈیویڈنڈ جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے, جو اس وقت جو ایکس ہوا ہے وہ ہوا ہے 36.23 پہ. تو اب اگر ہم اوپن کرتے ہیں 34.73 کے اوپر اس کو, تو ہمارے پاس جو کیلکولیشن میں آئے گا وہ ₹1.5 کم آئے گا. جس نے آج خریدا ہے وہ تو ₹1.5 پہلے ہی کیپٹل گین میں مائنس ہو گیا. لیکن اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کیا ہم اس کو ایکس ڈیٹ والے دن سیل کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل, آپ اس کو ایکس ڈیٹ والے دن سیل کر سکتے ہیں. صرف کمپنی کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے یا رول یہ ہے کہ آپ صرف اس کو سپورٹ ڈیٹ تک ہولڈ کریں گے. اگر تو کسی نے اس کو ₹30 میں خریدا ہوا ہے اور یہ ₹34.5 میں کھلتا ہے تو آپ ₹4.5 کے کیپٹل گین میں ہیں, تو اس سے تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن جس نے خریدا ہی ₹36 کا ہے اور وہ ₹34.5 ہے تو اس کو لاس میں سیل کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر 15% کا ڈیویڈنڈ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی کٹے گا, وہ بھی آپ کا لاس ہو جائے گا. تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم ایک چیز یاد رکھ لیں کہ کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی سنگل ٹاپ نہیں لگاتی, وہ ہمیشہ ڈبل ٹاپ لگاتی ہے. تو اگر ہم اس کا 39 کا اگر ٹارگٹ رکھیں بھی اور یہ جو اپنے آل ٹائم ہائی سے گرا ہے جو رزلٹ آنے کے بعد, وہ اس وجہ سے گرا ہے کہ اس نے کچھ قرض لیا ہوا تھا, جو ڈیٹ تھا وہ اپنے ذمہ لے لیا کمپنی نے کسی دوسری کمپنی کا, اور اس وجہ سے اس کا رزلٹ تھوڑا سا نیگیٹو ہو گیا جو کہ انویسٹر کے لیے ایک بری خبر ہوئی. تو اس وجہ سے انہوں نے سیل کیا. لیکن یہ جو اس کی جو پوزیشن ہے نا, یہ اس کی بڑی کریڈیبل پوزیشن ہے 36 کے لیول کی. انشاءاللہ یہ اس کو رسپیکٹ کرے گا. ہم ایسا کریں گے کہ اس کو فی الحال ابھی کرنٹلی اس کو ہولڈ ہی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی آپ کے ساتھ ہی بائیں گے 36 کی, میں بھی اپنے ساتھ بائنگ رکھتا ہوں. تو جب تک یہ 36 کو کراس نہیں کرتا یا 36 سے اوپر نہیں جاتا تب تک ہم اس کو سیل نہیں کریں گے, اس کو ہولڈنگ میں لے جائیں گے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا اگر یہ 34 سے نیچے آ جائے تو اس کو ایوریج کہاں پہ کرنا ہے. تو ایوریج کا بھائی یہ 34 مین اس کی جو سپورٹ بنتی ہے وہ 35.5 بنتی ہے. یعنی کہ اگر یہ 34 پہ کھلتا بھی ہے تو اگر تھوڑا سا نیچے آئے گا تو یہ دوبارہ 35.5 والی ایوریج پہ واپس چلا جائے گا. تو اگر پھر بھی نیچے آ جاتا ہے تو ہم اس کو 32 کے قریب ایوریج کرنے جائیں گے. یہ میں نے سلائڈز میں اپنے ایڈ کر دیا, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو 33 کے اراؤنڈ جا کے ایوریج کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کب کریڈٹ ہوگا. تو ڈیویڈنڈ کمپنی کے رول کے مطابق 2 سے 3 ہفتوں کے بعد ڈائریکٹ کمپنی آپ کے بینک میں ٹرانسفر کرتی ہے. اس میں بروکر کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس میں جو مڈل مین ہوتا ہے وہ CDC ہوتی ہے. کمپنی آپ کا ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف انویسٹر ہوتا ہے. کمپنی تھرو CDC آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2 سے 3 ہفتوں میں ڈیویڈنڈ کریڈٹ کر دیتی ہوتی ہے. بہت شکریہ.